بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مولا علی علیہ السلام کا لاسانی طرز تفتیش آج کی اس ویڈیو کا مرکز رہے گا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش اتنی سی کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنی نوجوان نسل کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضا پر فائز ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جیسا قاضی و منصف نہ بن سکا۔ آپ ہمارے دور کے تفتیشیوں کی طرح ملزموں کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان سے اقرار نہ کرواتے تھے، اور نہ ہی اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں مدعی کے دعویٰ اور اس کے گواہوں کی گواہی اور مدعی علیہ کی قسم پر انحصار کرتے تھے، بلکہ آپ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دقیق فہم اور فراست سے کام لیتے تھے، اور بے مثال طرز تفتیش سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے تھے۔ اگر ہمارے دور کے تفتیشی افسران اپنے آپ کو جہنم کے پلسرات پر کھڑا تصور کر کے ان کے طرز تفتیش کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو بہت سے بے گناہ انسان مذہبی متعصب اور کرپٹ منصفین کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی بے نظیر شخصیت تھے۔ ویڈیو میں آگے جو ہم واقعات آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے لاسانی طرز تفتیش اور بے مثال عدل و انصاف پر شاہد عدل ہیں۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدی اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا، اور لق و دق صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا، اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ نے برکت کی اور اسے بہت سے منافع حاصل ہوئے۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کی اصل رقم اور اس کے منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کفنا کر اور جنازہ پڑھ کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے مال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شریح بن حارث کندی کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کی کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شریح بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں اپیل دائر کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس والے متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے
کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے بھی وہی سوال کیے۔ اس نے جو جوابات دیے وہ آپ علیہ السلام نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوا لیا اور اس سے بھی مذکورہ سوالات کیے گئے اور اس کے جوابات بھی حرف بحرف لکھوا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا اور اس طرح یکے بعد دیگر ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکورہ سوالات کیے گئے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوائے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جواب سے موازنہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا کہ اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اور آپ کے ساتھیوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اس کے کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا تو آپ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو مولا علی علیہ السلام نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول کا قصاص لیا۔ ناظرین، تیسرے خلیفہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ تو امیر المومنین نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس لڑکے کے دعویٰ کے متعلق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعویٰ کو جھٹلا دیا اور کہا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب امیر المومنین نے اس لڑکے سے اس کے دعویٰ کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی ہے اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران مولا علی علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے ان کے قضیے کی روداد سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بٹھا لیا اور عورت سے اس کے لڑکے کے دعویٰ کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بات مان اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جا اور یہ سمجھ لے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مولا علی نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں قبول ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا، میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ اے قمبر، ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی
پڑی ہے وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔ جب آپ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی، اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، بخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس عورت نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو، تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مولا علی نے فرمایا میں ابو الحسن ہوں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھود دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پنڈلی پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا، اور اس بیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ نتیجتاً وہ چاروں کنویں میں جا پڑے اور بھوکے شیر نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثا اور قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارے آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ خوش قسمتی سے کسی انسان نے مولا علی علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر دے دی۔ آپ ان دنوں یمن کے قاضی تھے۔ آپ نے موقع واردات پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ اش اش کر اٹھے اور انہوں نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کنویں میں گرایا ہے۔ البتہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دیت مقرر کی جا سکتی ہے، اور چاروں آدمیوں کے ورثا کو اپنے اپنے حصے کی دیت پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، پہلے آدمی کی دیت 100 اونٹ تھے، لیکن اس کی وجہ سے 3 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دیت سے 75 اونٹ ساخت ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 25 اونٹ ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی وجہ سے 2 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی اس سے 50 اونٹ ساخت ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تیسرے آدمی کی وجہ سے ایک اور آدمی مر گیا، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی اس سے 25 اونٹ ساخت ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 75 اونٹ ملیں گے۔ چوتھے آدمی کی وجہ سے کوئی آدمی نہیں مرا، لہٰذا اس کی دیت پوری کی پوری ہے، اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہ پورے 100 اونٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح چاروں مرنے والوں کی دیت 250 اونٹ ہوئی اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دھکم پیل میں شامل تھے۔ البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے، لہذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جب آپ کا یہ فیصلہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اسے نافذ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ مولا علی کے یہ واقعات سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ دوسرے لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ ہماری نئی نسل کو بھی اپنے ہیروز کے بارے میں پتہ چل
چل سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔